سہیل آفریدی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، عدالت بھی گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کی تھی، آج اسپیکر صاحب سے بھی درخواست کی گئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات ہوں کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، کہ یا کوئی فارم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں جا رہا، صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پوری پاکستانی قوم، آؤٹ سائڈ پاکستانی، ود ان پارٹی پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر خان صاحب سے ایک بھی ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اس کی کیا وجوہات بھی نہیں بتائے جا رہے. کورٹ سے آرڈر لیے، وزیر اعلیٰ نے لیے، لیڈرشپ نے لیے، بہنوں نے وہاں پہ دھرنا دیا، ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی اگلی دفعہ ہم ملاقات کرا دیں گے، لیکن کیا ہوا کہ ابھی تک جو ہے وہ دلی دور است، اور اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا وجوہات ہیں، کیا بیس ہے، اور یہ فسطائیت، یہ ظلم جو ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے. تو اس سے کوئی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو رہی، کیونکہ آج عدالتیں بھی بے بسی کا شکار نظر آتی ہیں، کہ کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے اپنے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ ملاقات کرائیں، لیکن نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں آج تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ ردی کی ٹوکریوں میں جا رہے ہیں. اس سے کوئی، میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم کی، اور پھر ہم کہتے ہیں نا سپریمیسی آف لا یا رول آف لا، تو وہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. تو کیا اس سے گورنمنٹ جو یہ اقدامات کر رہی ہے، کیا وہ جمہوریت مضبوط کر رہی ہے یا جمہوریت کے درخت کو کاٹ رہی ہے؟ تو میری سمجھ کے مطابق تو درخت کو کاٹ رہی ہے. اس سے جو بندہ بوتا ہے وہ پھر کاٹتا ہے. اچھا نیز صاحب، آج 2 بیانات بڑے خاص ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی ملاقات اس لیے نہیں کرائی جاتی کہ 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس سے معاملہ انتشار کی طرف جاتا ہے. عباسی صاحب کہتے ہیں، وزیر ریلوے، کہ یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں یہ پہلے ہی فاتحہ خوانی نہ کروا بیٹھے. یہ بڑا خوفناک بیان ہے. تحریک انصاف منگل کو دنگل ہے، یا منگل کو ملاقات ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو کیا کوئی دنگل ہوگا اور منگل کے بعد کوئی نیا کام شروع ہوگا؟ کیونکہ آج سہیل خان آفریدی جو ہے انہوں نے یہ واضح کہا کہ میں نے منگل کی کال دی ہے. یہ جو 2 بیانات ہیں منسٹرز کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، لیکن اب تو قانون کے مطابق ان کے پاس 184 کا بھی میرے خیال میں اختیار نہیں رہا آرٹیکل. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یا ہمیں کیا تھریٹس دے رہے ہیں کہ خان کی زندگی کو خطرہ ہے، خان کی زندگی کی صحت کے بارے میں خطرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج جو ہے جس طور پہ قوم اضطراب میں ہے، ہم اضطراب میں ہیں، لیڈرشپ اضطراب میں ہے، فیملی اضطراب پہ ہے، اور اوپر ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ زخموں پہ جو ہے وہ نمک چھڑکا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ زیادہ ابہام کریٹ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قانون اور قاعدے پہ یقین رکھتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی قانون ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. ہم ہر دروازہ قانون کے مطابق کھٹکھٹائیں گے اور ہم اپنے حق لینے کی پوری کوشش کریں گے. ثاقب صاحب. نیاز صاحب، جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے گزشتہ رات کو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جب پوری پی ٹی آئی اس تشویش کا شکار تھی کہ کیونکہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تو ان کی صحت کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ وہ بالکل ان کی صحت اچھی ہے اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر جو علی امین گنڈا پور صاحب کو کہاں سے کنفرمیشن ہوئی، کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال بھی ساتھ ہی، کیونکہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے،
آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، آپ بھی جیل میں رہے ہیں، اگرچہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، آپ کے پاس وہ سٹیٹس نہیں تھا، تو جو کلاس وائز ہے تو یہ قید تنہائی ہوتی کیا ہے؟ مطلب جیل میں کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہیں کہ جی یہ ہے قید تنہائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے علی امین کا بیان نہیں سنا کہ انہوں نے کس پیرائے میں یہ بات کی ہے کہ دیکھیں وہ خود بھی جو ہماری جو ذاتی طور پہ بات چیت ہوئی ہے وہ بھی مطلب اس طرح میں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی جا رہی، خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ آئسولیشن ایکچولی کہ آپ کے لیے ایک سیل بنا دیا جاتا ہے اور اس سیل میں آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں نہ آپ سے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے، نہ آپ سے کوئی ملنے والا ہوتا ہے، نہ آپ کی کوئی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ذہنی ٹارچر ہوتا ہے جس کو آپ سوچیں کہ جو آپ کے اوپر نگران ہوتے ہیں وہ بھی گونگے بہرے ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کتنے، اگر ایک دن انسان کسی سے بات نہ کرے، 2 دن بات نہ کرے، 3 دن بات نہ کرے، اگر مہینوں گزر جائیں یا ہفتوں گزر جائیں یا دن گزر جائیں، تو آپ خود سوچیں کہ انسان تو ہیومن بینگ ہے نا جی، کہ اس کو تو ایسا بندہ چاہیے، وہ دیواروں سے تو نہیں باتیں کر سکتا نا، وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ انسان اگر آگے سے رسپانس ہی نہ ہو، آپ دیواروں کے اندر بند کرے، ایسے سیلز میں ہوں جہاں پہ صرف دیواریں ہوں، اور آپ کے باہر جو دروازوں کے باہر جو ہے وہ بندے کھڑے ہوں اور وہ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ ہو۔ اور دوسرا ایک جو ہے گورنمنٹ بات چیت کر رہی ہے کہ جی ہم کھانے کھلا رہے، کھانے وانے کوئی نہیں کھلا رہے، خان صاحب کے جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں وہ خود بیئر کر رہے ہیں۔ نہیں وہ ویسے کھانے کھا رہے ہیں، نہیں ایسا یہ چھوڑ دیں کہ کھانے کون کھلا رہا ہے، وہ ان کو کھانے مل رہے ہیں، کیونکہ طلال چوئی صاحب نے آج بھی کہہ دیا کہ سب سے وی آئی پی قیدی ہیں یہ پاکستان کے۔ اور میں نے تو آگے کیا، نیازی صاحب اگر اتنے وی آئی پی قیدی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی سہولیات ہیں تو آپ 5 سٹار آپ بھی وہاں پہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، پارلیمنٹ لارجز کو بند کریں، پھر کیوں اتنا خرچہ اٹھاتے ہیں؟ ساتھ پریکٹس ہو جائے گی۔ عظیم بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف تھے تو ان کے جتنے بھی گھر سے کھانا آتا تو خان صاحب کا تو گھر سے کھانا نہیں آتا، خان صاحب تو جیل کے جو مینول کے مطابق پیسے جمع کراتے ہیں اور اس میں سے جو ان کے لیے جو مینیو ہوتا ہے وہی کھاتے ہیں۔ جو جیل کا مینیو ہے وہ اپنا ان کا سیٹ کیا ہوا مینیو نہیں ہے، حالانکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکس پرائم منسٹر کا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں دیسی مرغی مچھلی، جب وہ کہتے ہیں تو میرے اور ثاقب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ ہمیں جو معلوم ہے ان کو جو خوراک دی جاتی رہی ہے، اب بڑی تکلیف دہ باتیں، ہم کیا بات کریں یہاں پہ کہ کھانے کے اندر کبھی نمک جو بتاتے رہے کہ کھانے کے اندر نمک ہوتا تھا، اور مطلب کون سی اللہ تعالیٰ بلڈ پریشر نہ ہو جائے اور کنٹرول میں رہے گا، کنٹرول میں رہے، خان صاحب غصے میں نہ آ جائیں۔ نہیں، نمک اس میں مرچیں سالن میں تیز کر دی، کبھی اس میں وہ، حالانکہ خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے بڑے سادہ غذا کھانے والے لوگ شخص ہیں، اور وہ کوئی اتنا نہیں جایا کرتے کہ جی، حالانکہ انہوں نے ایز اے ہیرو زندگی گزاری، ابھی بھی ایز اے ہیرو ہے۔ اب بھی دیکھیں نظام تو گر چکا ہے اور وہ شخص آزاد ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، ہم اور آپ غلام ہیں۔ کیا آپ کو یقین دہانی کرائی ہے اسپیکر نے؟ اسپیکر جو دیکھیے اسپیکر سے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ان کے along with اسد کیسر صاحب اور دوسرے ہمارے پارلیمنٹیرین ملے ہیں، تو انہوں نے ایک بات چیت کی ہے کہ یہ جو وے آؤٹ ہے آپ نکال رہے ہیں، یہ فسطائیت کی جو بازار گرم ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ بات چیت کریں، بات چیت کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں، سہولیت پیدا کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، اسپیس دی جاتی ہے، لیکن آپ تو اسپیس مطلب سانس بھی بند کرنا چاہتے ہیں، تو اس ماحول میں کیسے پارلیمنٹ جو ہے وہ رن کرے گی؟ کیونکہ ہم ہمیشہ کتارسس ڈیبیٹ پہ اور اپنی سٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں۔